اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین والصلاۃ والسلام علی سید الاولیاء الکاملین۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ حاضرین محترم، شیطان کو، ابلیس کو ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ کوئی ہے جو شیطان کو اچھا بھی کہے، ابلیس کو اچھا کہے؟ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو اچھا کہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین کریں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ترکیب میں بنایا ہے۔ ثم، پھر بعد میں رددناہ، پھر ہم نے اس کو جب رد کر دیا، اسفل سافلین، وہ نیچ سے نیچ ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا نیچ ہو گیا؟ انسان جو ہے وہ ابلیس سے کب بہتر ہے اور انسان ابلیس سے کب بدتر ہے؟ اب یہ دو طرح کی صورتحال ہو گئی۔ کیا ابلیس شراب پیتا تھا؟ کیا ابلیس نے کبھی زنا کیا تھا؟ کیا ابلیس جھوٹ بولتا تھا؟ کیا ابلیس چوری کرتا تھا؟ کیا ابلیس نے کبھی کسینو یا ڈسکو وغیرہ گیا؟ پھر وہ اتنا برا کیسے ہوا؟ کس بات نے اسے اتنا برا بنایا؟ اب آپ بتائیں، آپ ابلیس سے بہتر ہے نا؟ کہ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے اس سے پوچھا تم اس سے بہتر کیسے ہوئے؟ اس نے کہا انا من النار وہو من الطین، کہ مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی کسی میں تکبر ہو، بغض ہو، حسد ہو، لیکن وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، کوئی ایسے آدمی کو برا نہیں سمجھتے، لیکن انہی باتوں کی وجہ سے جو فرشتوں کا سردار تھا، عزازیل نام تھا اس کا، یہ فرشتوں کا سردار تکبر کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا۔ تو تکبر کتنی بڑی چیز ہو گئی۔ کیا ہم مسلمان تکبر کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ تکبر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے عزازیل، جو کہ فرشتوں کا سردار تھا، اپنے مقام سے گر گیا اور مردود قرار پایا گیا، صرف اس تکبر کی وجہ سے۔ اور ہم کو تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو گناہ ہے
یہ جو گناہ کے کام ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کہ یہ مت کرو۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو تھو تھو کریں گے، مسجد میں جانے نہیں دیں گے، جو کہ ایک حد تک صحیح ہے۔ مگر متکبر کو، حاسد تکبر رکھنے والا، مسجد میں کیا، وہ نماز بھی پڑھائے گا۔ جس فعل کی وجہ سے ملائکہ کا سردار عزازیل اللہ کی بارگاہ میں رد ہو گیا، مردود ہو گیا، اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، ایک فعل تکبر کی وجہ سے، وہ تکبر ہم اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، اور ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، اور ہم عالم بھی ہیں اور سب کچھ ہیں۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ جس عمل نے ملائکہ کے سردار کو ابلیس بنا دیا، ہم اس عمل سے پیچھا چھڑانا کیوں نہیں چاہتے؟ علاج کرو بھائی، اس تکبر کا علاج کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جانا تو دور کی بات ہے۔ یہ حدیث جانتے ہیں نا؟ حدیث کچھ یوں ہے: لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرہ من کبر۔ جس کے قلب میں تکبر کا ذرہ بھی ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمانوں سے کیا سب سے یہ سوال ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی اس حدیث سے واقف ہیں، مگر آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ تکبر کو ختم کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی علاج ہے؟ لوگ بحث کرنے تیار رہتے ہیں، لوگ جھگڑا کرنے تیار ہو جاتے ہیں، لوگوں کو جج بھی کرتے ہیں، لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن خود غرور و تکبر، حسد میں ملوث ہے۔ کیا آپ کا قلب تکبر سے پاک ہو چکا ہے؟ اور اگر نہیں ہوا ہے تو اس کی فکر کریے۔ لوگوں پر الزامات لگانا چھوڑ دیں۔ اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے پہلے اپنا دل تکبر سے پاک کریے۔ اب آپ کہیں کہ روزہ رکھ لیں تو رکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں تو پڑھ لیں گے، حج وہ بھی کر لیں گے، تو پھر یہ کر کے دیکھو نا، تکبر کو اپنے دل سے باہر نکال کر دیکھو۔ واحد تکبر ایسی چیز ہے جس سے ملائکہ کا سردار عزازیل ابلیس ہو گیا، اور آپ کے دل میں بھی ابلیس کی میراث ہے، اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں دیدار کے۔ کیسے ہوگا دیدار؟ دل میں بغض، حسد، کینہ، تکبر، یہ سب رکھ کر، اور یہ غلطی جو ہمارے سامنے ہے
ابلیس کی غلطی، اس سے کوئی استفادہ کریں گے؟ اس نے تکبر کیا، اس کی پوست چھن گئی، بارگاہ الہی سے نکالا گیا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں سجایا ہوا رہے گا۔ کچھ بات ہوئی تو سب عالم بن جاتے ہیں اور آیتیں حدیثیں پڑھنے اور سنانے لگتے ہیں، مگر تکبر کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کوئی؟ کیا ابلیس عبادت نہیں کرتا تھا؟ مگر تکبر کی وجہ سے مردود